اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کی ٹیچر فرام الائٹ اسکول سپیریئر بحریہ کیمپس لاہور آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں آپ کے لیے جماعت چہارم کی 7 ویک کی اردو کی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا سبق ہے کسان اور بادشاہ۔ خاص الفاظ ہیں تنہا، گستاخی، کان بھرنا، رائے گاں، اخذ۔ یہ آپ لوگوں نے کاپی پر لکھنے ہیں اور انہیں یاد کرنا ہے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے زندگی کا زیادہ تر حصہ علم حاصل کرنے اور سیر و سیاحت میں گزارا۔ سیر و سیاحت یعنی سفر۔ گلستان اور بوستان ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ حکایات ان واقعات کو کہتے ہیں جو کسی شخصیت نے اپنے علم، تجربے اور عمل سے اخذ کیے ہوں۔ اخذ یعنی سیکھنا۔ حکایات سے لوگ دانائی کی باتیں سیکھتے ہیں۔ بچوں، اس پیرے میں ہے کہ شیخ سعدی کی زندگی علم حاصل کرنے اور سفر کرنے میں گزری۔ انہوں نے بہت سا علم حاصل کیا اور اپنے علم اور تجربے سے بہت کچھ سیکھا اور اپنی کتابیں لکھیں جن سے لوگ ابھی تک فائدہ اٹھاتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ دوسرے پیرے کی طرف چلتے ہیں۔ شیخ سعدی بوستان میں فرماتے ہیں کہ ایک کسان جنگل سے گزر رہا تھا۔ شدید بارش کی وجہ سے پورے جنگل میں بہت کیچڑ تھی۔ جنگل سے گزرتے ہوئے کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے گدھے کو کیچڑ سے نکالنے کی تن تنہا بہت کوشش کی۔ تن تنہا یعنی بالکل اکیلا، مگر سب رائے گاں گیا۔ رائے گاں یعنی ضائع۔ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی کبھی جب انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تو وہ اپنا غصہ بلا وجہ دوسروں پر نکالتا ہے۔ اسی طرح ساری رات کسان پریشانی کے عالم میں سب جاننے والوں کو برا بھلا کہتا رہا۔ اس کی زبان سے نہ دشمن بچا، نہ دوست اور نہ ہی بادشاہ، کیونکہ جنگل بادشاہ کی سلطنت کا حصہ تھا۔ سلطنت، حکومت، بادشاہی۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جنگل سے کسان گزر رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن نہیں نکلا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا اور جنگل میں وہ اکیلا تھا، جس کی وجہ سے اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے پھر بلا وجہ دوسروں پر غصہ نکالا۔ سب کو برا بھلا کہنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ جدھر کھڑا ہوا تھا جنگل میں وہ بادشاہ کا ہی جنگل تھا اور بادشاہ کو بھی برا بھلا کہنا شروع ہو گیا۔ دوسرے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ اتفاقاً بادشاہ کا اپنے غلاموں کے ساتھ جنگل سے گزر ہوا۔ سب نے سنا کہ ایک کسان بادشاہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اچانک کسان کی نظر بادشاہ پر پڑی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ بادشاہ نے سب کچھ سن لیا، اب اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسی وقت غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ ایک بولا، اے بادشاہ، اس شخص کی گردن تلوار سے اڑا دی جائے کیونکہ اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ دوسرا غلام بولا، اے بادشاہ، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے کیونکہ اس نے نہ صرف آپ کو برا بھلا کہا بلکہ آپ کے خاندان کی برائی بھی کی۔ بادشاہ نے مجبور کسان کی طرف دیکھا جس کا گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا تھا۔ بادشاہ کو کسان کی حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کسان کی نامناسب باتوں کو معاف کر دیا اور اپنے غصے کو پی گیا۔ بادشاہ نے کسان کو انعام و اکرام سے نوازا اور ایک سفید گھوڑا بھی انعام میں دیا۔ سچ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے دینا آسان ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے۔ بچوں، اس پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جنگل سے بادشاہ گزر رہا تھا اور بادشاہ نے سنا کہ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اس کی سب برائیاں اور باتیں معاف کر دیں، جبکہ غلاموں نے بادشاہ کے بہت کان بھرے اور کہا کہ بادشاہ اس کی گردن تلوار سے اڑا دیں کیونکہ انہوں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے۔ لیکن بادشاہ نے اس کی سب باتیں درگزر کر دیں اور اس کو انعام میں ایک سفید گھوڑا بھی دیا۔ بچوں، برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو آسان ہوتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیں۔ اب ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، ہم اپنی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ بہت سے مشکل الفاظ 4 سے زیادہ حروف سے بنے ہوتے ہیں، لیکن مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھنے سے الفاظ کی املا آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس سبق میں موجود مشکل الفاظ کے توڑ جوڑ سیکھیں گے۔ رے الف را، حمزہ بڑیے، گاف الف گا، نون غنہ، رائے گاں۔ سین لام توئیں نون تینت، سلطنت۔ تے رے الف
جیم میم جیم تراجم، گاف سین تیلفتا گستاخ، خی چھوٹی خی گستاخی، تے نون تن ہیلفا تنہا۔ نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ لگائیں۔ حکایات وہ واقعات ہیں جو شخصیات نے تجربے سے اخذ کیے ہوں۔ سیکھنا، خریدنا، سننا، اخذ کے معنی ہے سیکھنا، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ کسان نے تنہا اپنے گدھے کو نکالنے کی کوشش کی، زور و شور سے، اکیلے ہی یا محنت سے۔ تنہا کا معنی ہے اکیلے ہی، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ کسان کی کوششیں رائیگاں گئیں، کامیاب، بیکار، اچھی۔ رائیگاں کا معنی ہے بیکار، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ غلاموں نے بادشاہ کے کان بھرے، نافرمانی کرنا، حکم دینا، چگلی کھانا۔ کان بھرے کا معنی ہے چگلی کھانا، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ غلاموں نے کہا کہ کسان نے گستاخی کی ہے، محنت، بے ادبی، فرما برداری۔ گستاخی کا معنی ہے بے ادبی، اس کے گرد دائرہ لگائیں۔ ان الفاظ کے جملے بنائیں۔ الفاظ، جملے۔ تن تنہا، میں نے تن تنہا جنگل کا سفر طے کیا۔ گستاخی، ہمیں اپنے بزرگوں سے گستاخی نہیں کرنی چاہیے۔ کان بھرنا غلط عادت ہے۔ رائیگاں، اللہ کسی کی محنت رائیگاں نہیں کرتا۔ اخذ، انسان اپنے تجربے سے اچھائی کو اخذ کرتا ہے۔ مشہور، شالامار باغ ایک مشہور سیرگاہ ہے۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ کسان کے گدھے کو کیا ہوا؟ کسان کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ کسان نے پریشانی کے عالم میں کیا کیا؟ جواب، کسان نے سب جاننے والوں کو بہت برا بھلا کہا۔ بادشاہ نے کسان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب، اس کی باتوں کو معاف کر دیا اور انعام میں ایک سفید گھوڑا دیا۔ اس حکایت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دے۔ اب ہماری اردو بے آ جاتی ہے قواعد الانشاء۔ کہانی ہے ہماری اتفاق میں برکت، یہ اس کا خاکہ ہے۔ مکمل کہانی یہ ہے، کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جو آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے تھے۔ بیچارہ باپ اپنے بیٹوں کی نااتفاقی سے بہت پریشان تھا۔ ایک دفعہ کسان بہت بیمار پڑ گیا۔ اس کی آخری آرزو یہ تھی کہ میری موت کے بعد میرے بیٹے آپس میں محبت اور اتفاق سے رہیں۔ آخر سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ایک تجویز آ گئی۔ اس نے 4 بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور تیلیوں کا ایک گٹھا لانے کو کہا۔ وہ جھٹ تیلیوں کا ایک گٹھا لے آئے۔ باپ نے یہ گٹھا انہیں دیتے ہوئے کہا کہ اسے توڑ کر دکھاؤ۔ چاروں نے باری باری گٹھا توڑنے کی کوشش کی۔ بھلا وہ تیلیوں کا اتنا موٹا گٹھا کیوں کر توڑ سکتے ہیں؟ یہ دیکھ کر باپ نے کہا کہ اب اس گٹھے کو کھول دو اور ہر تیلی کو ایک ایک کر کے توڑ دو۔ یہ کام بے حد آسان تھا۔ چند ہی منٹوں میں انہوں نے وہ ساری تیلیاں توڑ کر رکھ دیں۔ اس پر باپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھو بیٹو، اگر یہ تیلیاں اکٹھی ایک گٹھے کی صورت میں تھیں تو تم ان کو نہیں توڑ سکے تھے، لیکن جب یہ الگ الگ ہو گئیں تو تم نے انہیں بڑی آسانی سے توڑ دیا۔ اگر تم بھی اسی طرح آپس میں مل کر رہو گے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر تم علیحدہ علیحدہ ہو گئے تو لوگ تمہیں کمزور سمجھ کر ہمیشہ نقصان پہنچائیں گے۔ بیٹوں نے باپ کی اس نصیحت کو غور سے سنا اور عہد کیا کہ آئندہ وہ چاروں اتفاق اور محبت سے رہیں گے۔ نتیجہ سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ بچوں، ہم نے اردو الف کا بھی سبق پڑھ لیا، اس کی پڑھائی بھی کی، اس کی مشق بھی کی، اور اردو بے کا بھی ہماری کہانی ہو گئی ہے اتفاق میں برکت۔ اب اس کی مشق بھی آپ لوگوں نے کاپی پر لکھنی ہے اور یاد کرنی ہے، اور کہانی بھی کاپی پر لکھنی ہے اور اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے۔ کام صاف ستھرا اچھا کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب خیر خیریت سے اسکول کھلیں گے تو میں آپ لوگوں کا کام چیک بھی کروں گی اور آپ لوگوں سے یہ سبق بھی سنوں گی۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔